جی ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہم اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر افتخار بخاری صاحب ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے. بخاری صاحب, کل تحریک انصاف کا ممکنہ احتجاج ہے, ملی جلی اطلاعات ہیں تحریک انصاف کی جانب سے, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی حتمی طور پہ یہ اجلاس ہونا اور معذرت کے ساتھ احتجاج ہونا ہے, لیکن آج ان کا اہم اجلاس ہوا تھا اور کچھ یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ کوئی ڈائلاگ کیا جا رہا ہے, ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں. ملی جلی اطلاعات میں یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے آج رات 12 بجے جب وہ انٹرنیٹ سروس بند کرنے جا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ کوئی احتجاج کی بھی صورتحال, کچھ بہتری کی صورتحال ہو جائے. آپ کو کیا لگ رہا ہے تحریک انصاف کا احتجاج ہو جائے گا کل؟ یہ دیکھیں یہ کہ ہم جس ریاست میں رہتے ہیں یہاں تو ہر چیز انپریڈکٹیبل ہوتی ہے. آلموسٹ ہمیں نہیں پتہ ہوتا ملک میں صبح کیا ہونے والا ہے, رات کیا ہونا ہے. اچانک بہت سی چیزیں یہاں پہ یعنی کہ غیر یقینی اور غیر متوقع صورتحال تو یہاں پہ پورے پچھلے 77 سال سے پیدا ہوتی آئی ہے نا جی. لیکن اب یہ کنسٹیٹیوشنل لڑائی تو ہے, اب اس میں ریاست کا ایک اپنا موقف ہے اور اس وقت اپوزیشن یہ ہے کہ ایک طرف تو پوری ریاست ہے, دوسری طرف ایک ہی اپوزیشن ہے جس کو آپ پی ٹی آئی کہتے ہیں. جی. اب انہوں نے پروٹیسٹ وہ جس طریقے سے لے کر آ رہے ہیں, جو پچھلے ہم جو پروٹیسٹ ہوئے تھے اس کا اگر ہم مد نظر رکھیں ٹھیک ہے تو اس میں تو ہمیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ پروٹیسٹ کر کے بنا کے اور پھر خام خواہ اس کو جیسے کو وڈرا کر دیا گیا. کبھی کبھی تو ایسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ جو ان کا وزیر اعلیٰ ہے یہ حکومت کے ساتھ ہے یا اپوزیشن کے ساتھ ہے. حکومت کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ وہ حکومت اسٹیبلشمنٹ ایک ہی چیز ہے, تو وہ اس کے ساتھ ہے یا وہ واقعہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرتا ہے. اور بھی ایک دو چار ایسے کریکٹرز ہیں جن کی سمجھ نہیں آتی. پھر ان کے اپنے بٹوین ان کی جو لیڈرشپ ہے, لیڈرشپ جیل میں ہے, لیڈرشپ کے اور اس کے جو پریویلنگ لیڈرشپ ہے آؤٹ سائڈ دا جیل, ان کے درمیان بھی ایک کمیونیکیشن گیپ رہتا ہے. وہ پتہ نہیں ہوتا امیڈیٹلی, تو کوئی سڈن سے وہاں سے ڈائریکشن نہیں آتی کیا چیز ہو رہی ہے. وہاں علیحدہ مذاکرات چل رہے ہیں, باہر علیحدہ مذاکرات چل رہے ہیں. ملک کی صورتحال یہ ہے کہ لوگ جب ہڑتال دیتے کہ ہم ملک بند کر دیں گے, وہ کام تو خود ریاست نے کر دیا, ملک کو بند کر دیا. بالکل. جب ریاست نے ملک کو بند کر دیا تو اب انہوں نے اور کو کیا چاہتے ہیں, اب یہ کسی وقت تو کھلے گا. اندر ان کی قیادت یہ کہتی ہے ایک دیکھیں خوف تو موجود ہے, ریاست کے ذہنوں میں بھی خوف موجود ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جس دن رستے کھلیں گے آپ لوگ آ جانا, اگر ایک دھرنا کہیں سے وہ مثال کے طور پہ کے پی کے والے دریائے اٹک کے کنارے پہ آ کر پل کے بیٹھ جاتے ہیں, آگے نہیں بھی آتے, تو کتنے دن آپ بند رکھیں گے؟ تو الٹیمیٹلی اس صورتحال کو کسی نہ کسی گیو اینڈ ٹیک کی طرف جانا ہے. اگر یہ نہیں جاتے تو کسی بھی بہت بڑے ڈیزاسٹر اور صورتحال کی خرابی اور ملک کی تباہی کی طرف تو ڈے بائی ڈے جا رہا ہے نا, ایک ایک دن اس طرف جا رہی ہے صورتحال. تو اس کی تو توقعات پھر بہت زیادہ ہیں, کیونکہ جو سب سے بڑا ان کو بینیفٹ مل گیا ہے پی ٹی آئی کو, اس کے بعد ایک دم ایک مہنگائی کی لہر بہت بڑی آ گئی, جس میں بجلی کے بل بہت بڑھ گئے, جس میں پیٹرول کی قیمتیں بہت بڑھ گئی, ڈالر اوپر چلا گیا. ان چیزوں سے جو الٹیمیٹلی ہوتا ہے تو ہمیشہ اپوزیشن کو فائدہ ملتا ہے. پہلے بھی ایسے ہوتا ہے. اب اس صورتحال میں جو دوسری پر کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اور یہ جو چیزیں آئی ہیں تو وہ اب چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہیں. بالکل اب کوئی چیز کہیں خفیہ یا ڈھکی چھپی نہیں. لیکن بخاری صاحب اب جو حکومت نے جو اقدامات کر دیے ہیں, آپ کی بات بالکل ویلڈ ہے, میں ایگری کرتی ہوں, سیکنڈ بھی کرتی ہوں آپ کی بات کو, کہ جو کام اس وقت احتجاج والوں نے کرنا تھا وہ تو خود حکومت نے کر دیا. یعنی کہ انہوں نے آ کے لاک ڈاؤن کرنا تھا, انہوں نے جو ہے شہر بند کرنا تھا, وہ تو حکومت آلریڈی کر چکی ہے. ابھی احتجاج والے پہنچے نہیں ہیں. احتجاج کی تو کال 24 تاریخ کی ہے نا, تو ہم نے پہلے ہی دیکھا ہے کہ اسلام آباد بند کر دیا, پنڈی بند کر دیا, موٹر ویز بند کر دی گئی ہیں. اچھا, اب صورتحال اٹک پل پہ آ کے رک جائے گی کیا؟ خدا نخواستہ ہم یہی صورتحال جو ماضی میں بھی ہم نے دیکھی ہے, اٹک پل پہ کوئی ناخوشگوار واقعات دیکھیں گے پھر؟ کیونکہ اسلام آباد تو انہوں نے ہائی الرٹ بھی کر دیا ہے, کنٹینر بھی لگ گئے اتنے زیادہ, کیسے انٹری کیسے ہوگی اسلام آباد میں؟ اچھا, اب یہ دونوں چیز بتا رہے ہیں نا, یا تو انٹری ہو جائے گی ایک چیز, اگر تو ہو جاتی ہے تو پھر اور زیادہ خطرناک صورتحال کہ پھر جو اگر وہاں پہ آ کے دھرنا دے کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ایک رستہ کھل جاتا ہے, پھر لوگ پہنچنا شروع ہو جائیں گے. پھر صوبوں سے بھی آخر کتنے دن لاری اڈے بند رکھے جائیں گے, کتنے دن موٹر وے کو بند رکھا جائے گا. اور اگر یہ 5-6 دن بند رکھا جاتا ہے تو ایسی تو آج تک پاکستان میں سچویشن ہے, سوائے کرونا کے. جب کرونا آ گیا تھا تو ایک سچویشن ڈیفرنٹ تھی. آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی کی سچویشن کووڈ سے زیادہ خطرناک ہو گئی ہے؟ نہیں, اب وہ جو کووڈ کا جو امپیکٹ آیا تھا اور اس کے بعد اس کے جو سچویشنز آئی تھی, اس کے بعد وہ چونکہ ورلڈ وائڈ تھی, پوری دنیا میں کئی ایئر لائنیں کمپنیاں بیٹھ گئیں, ادارے ختم ہو گئے, تباہی آ گئی. جینوئن ایشو تھا تو وہ اب ایک چلتے ہوئے جو گاڑی کا رک جانا ہوتا ہے نا ایک دم, بے شک سلو چل رہی ہے, ایسا ایسا چل رہی ہے, کوئی چھوٹی موٹی سروائیول ہو رہی ہے.
اب وہ اگر اس طرح سے ہوتی ہے تو اس کا پھر ریئیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ریسپانسیبل کون ہے. آلموسٹ جو بھی لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ریسپانسیبل تو ریاست کو, گورنمنٹ کو, اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہرانا ہے, جو بالکل سیدھی واضح طور پہ ایک لڑائی جو ہے اس وقت ایسی لگتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. اور جہاں تک میرا اپنے خیال ہے کہ وہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اندر سے مجھے بالکل وہ بھی نہیں لگتا کہ وہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی یہی چاہتے ہوں اندر سے. انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف بھی تو پرچے انہوں نے کیے تھے, سارا کچھ انہوں نے بنایا. اندر کی منافقتیں اور وہ جو چیزیں تو کردار ہوتے ہیں وہ کس لیڈرشپ میں کہاں ہیں. رؤف حسن نے کلیم کیا ہے کہ وزیر داخلہ یعنی کہ محسن نقوی کے اوپر, مطلب جو ان کے لیول سے اوپر کے لیول کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں, یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں نا, حکومت کو تو کسی کھاتے میں نہیں لایا جاتا. جی تو وہی نا, اس وقت کھلی سی بات ہے. تو اب اس جو لیول ان کو تو ایک سائڈ پہ کر دیا گیا نا. اچھا اختیارات حکومت کے پاس ہوتے ہیں, حکومت کو بھی کوئی نہ کوئی ایسے اقدامات کرنے چاہیے. اگر بے فرق یہ راستہ کھول دیتے اور کہتے آ جائے تو اس میں کون سی کتنے دن کیا چیز ہو جاتی. اور جو سب سے بڑی بخوف کہ میں آپ کو ماضی کی مثال دیتا ہوں کہ جب افتخار چودھری کی ایک تحریک چلی تھی تو اتنی بڑی تحریک تھی کہ پاکستان کے اس وقت تک کے سارے ریکارڈ توڑ گئی تھی. اب جس وقت وہ دوبارہ اپنی سیٹ پہ آ گیا تو وہ زیرو, اب وہ کئی باہر نکلے تو 10 آدمی بھی اس کو ملنے کے لیے نہیں آئیں گے. تو جو اقتدار ہوتا ہے, اقتدار میں آنے کے بعد اس چیزوں کو اپنے عہدے کے آنے کے بعد سنبھالنا وہ بڑا ڈیفیکلٹ. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے. ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ویڈیو بیان بشریٰ بی بی کا جاری ہوا تھا جس میں سعودیہ کے حوالے سے کچھ بات کی گئی کہ جب وہاں سے آئے تھے تو گئے تھے, جب وہاں پہ وزیر اعظم تھے جب بانی پٹی آئی تو انہوں نے ننگے پاؤں وہاں پہ گئے, پھر واپس آئے تو کالز آ گئیں باجوہ صاحب کو. یہ جو ویڈیو پیغام ہوا ان کے خلاف ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہو گیا ہے. ٹیلی گراف ایکٹ 1885 کے تحت دفعہ 126. یہ کیا ہے ایگزیکٹلی, ذرا اس کی ڈیٹیل بتائیے گا. میڈم یہ جو ابناکشس کالز ہوتی ہیں, جو ٹیلی فون کے اوپر آپ کو یہ ابناکشس کال ریسیو کرتے ہیں, کو تھریٹنگ کال ریسیو کرتے ہیں, تو یہ 26 ٹیلی گرافک ایکٹ کے تحت جو ہے نا باقاعدہ FIR درج ہوتی ہے. یہ باقاعدہ اس قانون میں PPC میں نہیں ہے, یہ PPC کی دفعہ نہیں ہے, یہ اسپیشل ٹیلی گرافک ایکٹ ہے, اس کے اندر یہ دفعہ شامل ہے 26 کی. تو اس کے تحت جو ہے نا پرچہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کو بری کالز آئیں, کوئی بدا گالیاں نکالیں یا تھریٹ دے یا دھمکی دے یا جو اس کے خلاف مقدمہ درج. لیکن یہ مقدمہ تو بشریٰ بی بی کے خلاف درج ہوا ہے ڈیرہ غازی خان میں. جی میڈم, یہاں پہ قانون اور آئین نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے نا الٹا کام, الٹا گنگا بہتی ہے. مجھے یہ بتائیں, یہ تردید کروا رہے ہیں باجوہ سے. اگر باجوہ سے تردید کروا رہے ہیں, جو اصل ایشو ہے, جو اصل جس کے اوپر بیان کی بات ہوئی ہے, تو میڈم وہ سعودی عرب کا تو ایک بیان بھی نہیں ہے. سعودی عرب کے تو کسی آفیسر نے, کسی جو ہے نا ان کے اسٹیٹ کے کسی سعودیہ کا تو نام نہیں لیا گیا, انہوں نے تو سعودیہ کا نام ہی نہیں لیا. اور اس کے بعد پھر یہ خام خواہ جو ہے نا وہ اس بیان کو سعودی عرب کے اوپر تھوپ رہے ہیں, اور خام خواہ جو ہے نا سعودی عرب کو بیچ میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. میڈم ایگزیکٹلی یہ جو ہے نا بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے وڑائچ صاحب, یہ بتائیے گا کہ کہا جا رہا ہے اس بار قانون ہاتھ میں لینے والے کسی شخص کو واپس نہیں جانے دینا, تو کیا ہماری جیلوں میں اس وقت اتنی گنجائش موجود ہے کہ اگر سب لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے, کسی کو واپس نہ بھیجا جائے, سب کو گرفتار کر کے جیلوں میں رکھ لیا جائے تو ان کو رکھا جائے گا؟ اس وقت جو ہم بحث کر رہے ہیں نا, اس میں اگر ایک نتیجہ کیا جائے نا, تو اس ملک کی جو سیاست ہے اور جو سیاسی لیڈر ہیں کنفیوژن کا شکار ہیں. کوئی بندہ کلیئر نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں پتا کہ کون کس کے ساتھ ہے. گنڈا پور PTI کے ساتھ ہیں یا حکومت کے ساتھ ہیں, یہ ایک کلیئرٹی نہیں ہو رہی, اور کسی کا کوئی پتہ نہیں چل رہا. کل جو بشریٰ بی بی نے بیان دیا ہے, آپ دیکھیں اس بیان میں شاید انہوں نے سعودی عرب کا نام نہیں لیا, لیکن پوری حکومتی مشینری یہ ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے یہ ان کا نام ہے. تو کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کون کس کے ساتھ ہے, اور یہ بہت خطرناک بات ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اس ساری صورتحال میں حکومت کی بہت ذمہ داری ہے. حکومت کو تھوڑا سا مثبت بہیو کرنا چاہیے, بلکہ بہت زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کوئی واقعہ ہو گیا, کوئی چیز ہوگی تو پھر یہ پچھتائیں گے. یہ جو ابھی لاڈ کھیتے ہیں, لاڈ میں ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں, تھریٹ کر رہے ہیں, مزے لے رہے ہیں, اور چسکے لے کر یہ حکومت کے لوگ بات کر رہے ہیں, سیاسی لیڈر باتیں کر رہے ہیں. اگر کوئی اس ملک میں بڑا واقعہ ہو گیا, کوئی چیز ہوگی تو پھر ان کو سمجھ آئے گی. تھریٹ الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے محکمہ داخلہ KP کی جانب سے کہ تحریک انصاف کے احتجاج میں دہشت گردی کا خطرہ ہے.
وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں, سارے لاڈ کر رہے ہیں. میں اس کو لاڈ کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تھریٹنگ مدد لے رہے ہیں. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی مشکل صورتحال میں جا رہے ہیں, کتنے ملک کے عوام کو جو ہے وہ کتنی مشکل میں دھکیل رہے ہیں. اس کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, سنجیدگی نام کی کوئی چیز ہی نہیں. اتنی جھوٹی اناج انہوں نے پیدا لیا کہ ہم اس کو اندر گھسنے دیں گے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر حال میں وہاں جائیں گے. اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں. تو اس ملک کا تو یہ سوچ نہیں رہے, ان کو خیال ہی نہیں اس ملک کا کہ کیا بنے گا. جو حکومت میں بیٹھے ہیں, حکومت میں بیٹھ کر مزے لے رہے ہیں, دنیا بھر کی سیریں کر رہے ہیں. وہ جو پرائم منسٹر پینٹ کوٹ پہن کر روزانہ گھوم رہے ہیں پارٹیوں میں, تقریبوں میں, انہیں سوچنا چاہیے یار یہ بہت سیریس مسئلہ ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, بندوں کا مسئلہ ہے, بندوں کی جان کا مسئلہ ہے. لوگ آ رہے ہیں, ایک صوبہ لڑنے آ رہا ہے, اس کو کیسے ٹیکل کریں. بیٹھے الٹیمیٹلی دیکھیں یہ 100 سال بھی لڑائی کریں, یہ کتنی لڑائی کر چکے نا, آخر انہوں بات چیت کرنی ہے دانش مندی سے اس کو ٹیکل کرنے کے بجائے ڈیسائیڈ تو وہ کر چکے کہ طاقت کے زور پہ روکیں گے. میز پہ بیٹھے نا, میز کے بیٹھنے کے علاوہ کوئی حل ہے؟ جی کیا حل ہے ان کے پاس؟ کوئی حل نہیں. ایگزیکٹلی فیاض صاحب, میرا پوائنٹ بھی یہی ہے کہ دانش مندی سے اس مسئلے کو حل کرنے کی بجائے ڈیسائیڈ کر لیا ریاست نے کہ وہ طاقت کے زور پہ روکے گی. جی, اور یہ اپنی ڈیوٹی نہ کو روکیں, اپنی ڈیوٹی نہ کو ایک سائڈ پہ کریں, اس ملک کو دیکھیں, یہ ہار جیت سے نکل جائیں, اس عوام کا سوچیں, اس ملک کا سوچیں. اس طرف تو یہ آنا چاہ نہیں رہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو خود پتہ نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کون کس کے ساتھ ہے, کس کا اندر کیا مفاد ہے, وہ بھی کلیئر نہیں آ رہا. کلیئرٹی نام تو کوئی چیز ہی نہیں, اس لیے تو سارے خاموش ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. تو لیکن جب یہ خاموشی ختم ہوگی, جب اس کا شور سنیں گے نا وہ واقعہ ہو گیا, تو پھر یہ سارے پچھتاتے رہیں گے اور کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. اللہ نہ کرے ایسا کوئی خوشگوار واقعہ ہو. لیکن ناظرین اس چیز کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ آج تھریٹ الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے محکمہ داخلہ کے پی کی جانب سے احتجاج کے حوالے سے کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے. بخاری صاحب سے جان لیتے ہیں. بخاری صاحب, یہ جو بہترین سیاسی حکمت عملی کی ہم لوگ بات کرتے رہتے ہیں ہمیشہ ٹاک شوز پہ, اور حکومت کو بھی مشورے دیتے رہتے ہیں, فری کے مشورے ہیں, وہ علیحدہ بات ہے کہ حکومت دانش مندی کا مظاہرہ نہیں کرتی. کوئی بھی حکومتوں میں, ابھی کی حکومت کو ٹارگٹ نہیں کری, جو بھی حکومت ہے جو پار میں ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ پار میں ہے تو سارا کچھ انہی کے ہاتھ میں ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن وہ اپوزیشن تھی اور آنے والے دنوں میں بھی انہوں نے اپوزیشن بننا ہے. تو اس وقت سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے بہترین حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے, احتجاج کرنا یا احتجاج مؤخر کرنا؟ دیکھیں یہ دونوں چیزیں کسی کے بس میں نہ, مشورے دے ہمارے کہنے پہ نہ تو کوئی اپوزیشن نے مانا ہے نہ کوئی حکومت نے ماننا ہے. احتجاج کو ویسے روکا نہیں جا سکتا, پاسبل نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ میرے ذہن میں بشرا بی بی کی جیسے بات ہو رہی تھی, اس نے وہ ایک نان پولیٹیکل فگر ہے, نان پولیٹیکل اینٹیٹی, اس نے ایک بیان دے دیا. اب وہ اگر وہ بیان اس کا اس طرح سے آیا ہے, اس نے ڈیمیج کیا ہے بیان کو, تو اس پہ پرچہ دینے کی بجائے اسے تو اور میدان میں لا کے, اگر حکومت میں تھوڑی سی بھی سمجھ ہوتی تو ان کو پتہ بھی ہے ایسے بیان دے سکتے تو اور بیان دلوائے جاتے. اس کو کر کے کیا اس کا کوئی رول ہے اس میں ساری پوری اس تحریک میں کہ اس نے کوئی کہیں سے لیڈ کرنا ہے یا کیا کر, اس پہ پرچہ کر کے اس کو اندر کر کے کیا کر لیں گے؟ الٹا سمپتھی اندر تو انہوں نے 9 مہینے پہلے بھی جیل میں رکھا. اچھا, الٹا سمپتھی ون کریں گے ان کو. اچھا, اگر یہ سارے جتنے باقی لوگ قید رکھے ہوئے ہیں اگر ان سب کو چھوڑ بھی دیں, گورنمنٹ گڈ جسچر, پارٹی لیڈر کو رہنے بھی دے, باقی سب کو چھوڑ دے, تو اس میں ایک اچھا امپیکٹ ہے. اچھا وہ کیا کر لیں گے جب باہر اتنے لاکھوں لوگ بیٹھے؟ ایک طریقہ ہے نا کہ آپ عدالتوں کے ذریعے رہائی کروائیں, پھر اس طرح سے آ کے سڑکوں پہ آ کے رہائی کروا لے گی طریقے سے. عدالتوں کا کوئی رول نہیں ہوتا, عدالتیں کچھ نہیں کرتی. اگر ہم پورے سال کے پورے 77 سال کے فگرز دیکھ لیں تو اس عام عوام کو کبھی کوئی عدالت نے ریلیف نہیں دیا. میں بڑی تلخ سی بات کرتا ہوں, ایک دن میں نے ہائی کورٹ میں یہ الفا کے فنکشن میں یہ بات تقریر کی تھی. ایک منٹ سر, میں نے یہ تقریر پہلے تو ملی ہیں ان کو, نہیں سنیں, ان کو میں نے ایک تقریر کی تھی کہ وہ بیوقوف آدمی ہے جو عدالت میں انصاف لینے کے لیے آ جاتا ہے. تو انصاف کہاں ملے گا؟ انصاف نہیں ملے گا, نہیں ملتے ہے نہیں. جب ایک بیسک انگریڈینٹ پہلے تو ہوئی ہیں سر, الٹا انہوں نے پھر پرچہ کاٹ دیا. اچھا نہیں وہ نہیں اس طرح سے. اوورآل ہم دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو ہماری ایک پورا عدالتی نظام ہے, آپ یقین کریں کہ اگر کوئی چور ہے, ڈاکو ہے, جو یعنی ریاستی سطح پہ رشوت پٹواری سے لے کے پولیس تک ہر بندے کی بدعنوانی اور کرپشن کے پیچھے عدالت کھڑی ہوئی ہے. اگر عدالت اس کے پیچھے نہ کھڑی ہو تو ملک ٹھیک نہ ہو جائے. اچھا, عدالت بھی ارریلیونٹ ہے, یقین کریں. عدالت کس طرح سے سر پیچھے کھڑی ہے؟ یہ جتنے لوگوں کو آپ روزانہ لوگ استدعا کرنے جاتے ہیں نا, تو آپ یقین کریں کہ 100 میں سے 99 کیس تو ریجیکٹ ہو جاتے ہیں, وہ سنتے نہیں ہیں. اچھا ریجیکٹ. اچھا, لوگ کو کتنا مجبور ہو کے وہاں پہ جاتا ہے, نہیں سنتے. اچھا, وہ قانون اور چیزوں کو اس طرح سے بنا کے رکھ دیا ہوا ہے کہ لوگوں کو میرے تو سامنے بے شمار چیزیں نا, میں تو ہائی کورٹ میں بہت دیکھا ہے
کہ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، اس لیے ان کو احتجاج کرنا پڑتا ہے. ملک صاحب سے جانتے ہیں. ملک صاحب، آپ تو چونکہ کورٹس کو بھی دیکھتے ہیں اور یہ سارے قانونی معاملات بھی دیکھتے ہیں، لوگوں کو انصاف لینا ہو تو آپ چونکہ کورٹس کے اندرونی معاملات جانتے ہیں، واقعی ہماری عدالتیں انصاف فراہم نہیں کر رہی ہو. تحریک انصاف کو عدالتوں سے جو پچھلے دنوں میں بیل ملی ہے، ریلیف ملا ہے، کیا وہ انصاف نہیں تھا، وہ ریلیف نہیں تھا اور اب یہ سڑکوں پہ آ کے ریلیف لے لیں گے؟ میڈم بات یہ ہے کہ عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، صرف ان کے پاس اپنی کو فوج نہیں ہوتی، نہ ان کے پاس اپنی کو پولیس ہوتی ہے، اس کا عمل درآمد جو ہے نا کرنا ہے حکومت نے. اگر حکومت ان کی فیصلوں کی، عدالتوں کے فیصلوں کو مانے ہی نہ، اس کو عمل درآمد ہی نہ کرے، تو پھر اس میں بیچاری عدالتیں کیا کریں؟ آپ جو ہے نا آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کو جو ہے نا وہ باقاعدہ بیل ملی ہے اور اسی دن شام کو جو ہے نا پرچہ دے دیا ہے تاکہ وہ بچے سے باہر نہ نکلے. کیسز ہیں، کسی نہ کسی میں تو حکومت نے پھر اندر رکھنا ہی ہے. میڈم اگر یہ پائپ لائن میں انہوں نے کیسز رکھے ہوئے ہیں صرف اور صرف عدالت کو ڈسیو کرنے کے لیے، عدالت کو جو ہے نا عدالتی نظام کو مفلوج کرنے کے لیے پائپ لائن میں کیس رکھے ہوئے ہیں، تو پھر یہ تو بہت ہی غیر قانونی بات ہے. حالانکہ سپریم کورٹ یہ نہیں کہا جاتا کہ اگر کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہے تو رہا کر دے، تو مطلوب تو ہے نا ان کو دوسرے مقدموں میں بھی. میں عرض کروں پھر یہ بھی قانون ہے، 7 ججز کا بینچ جو ان سے ہے نا اس نے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ اگر ایک کیس میں ریمانڈ اگر ہوا ہے تو وہ سارے کیسز میں ریمانڈ سمجھا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے بار بار ریمانڈ بیک وقت جتنے کیسز چل رہے ہیں ایک کیس میں ریمانڈ کا مطلب ہے سب کیسز میں میڈم. یہ جو ہے نا 7 ججز بینچ آنریبل سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اس کے بعد جو ہے نا میڈم بات یہ ہے کہ یہ اگر جو ہے بچا کے چھپا کے اور 1 بائی 1 پائپ لائن میں رکھ کے کیس جو ہے نا درج کر رہے ہیں، تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ان کی میلافائڈی ظاہر کر رہے ہیں، بدنیتی ظاہر کرتا ہے. یہ میڈم سمپل بات ہے، حکومت خوف زدہ، عوام پریشان، اور یہ ہے پاکستان. ٹھیک، آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا. یہ ہے پاکستان، ہمارا پاکستان ملک صاحب بہت خوبصورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کو خوبصورت رہنے دیا جا نہیں رہا ہے. فیاض صاحب سے جان لیتے ہیں. فیاض صاحب، ہمارا پاکستان بہت خوبصورت ہے، تحریک انصاف اس خوبصورت پاکستان میں احتجاج کرنے جا رہی ہے. آپ کے خیال میں بہترین سیاسی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ احتجاج کرنا یا احتجاج کو مؤخر کرنا؟ میرے دوستوں نے بڑے خوبصورت اینڈ کیا ہے کہ ہمارا پاکستان خوبصورت ہے، لیکن اگر ان لوگوں کی جو اس ملک کے حکمران ہیں، اس ملک کی اپوزیشن میں ہیں، ان کی نیتیں درست ہو جائیں، ان کے انر درست ہو جائیں، ان کی اخلاقیات درست ہو جائیں. وہ جو ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے نا کہ ایک کیس ختم ہوتا ہے دوسرا 100 تو کیس بنایا انہوں نے. سب کو نہیں پتا، بچے کو پتا ہے. اصل میں اندر نہیں ٹھیک، اندر صاف نہیں، نیت صاف نہیں. اور یہ ان کی سوچ ہے کہ جو موقع ملا ہے اپنے اقتدار کو طویل کیسے کیا جائے اور دوسرے کو اقتدار سے دور کیسے رکھا جائے. اور یہ جو ہے نا کہ ایک اخلاقیات جو بنیاد ہے، کہتے ہیں کہ قانون پہ بھی کبھی کبھی اخلاقیات بڑی ہیوی چیز ہوتی ہے، تو وہ بنیادی جو اخلاقی جرت ہے، وہ اخلاقی چیز وہ نہیں ہے. کوئی بندہ اس ملک کا نہیں سوچ رہا کہ اس ملک کے لیے صرف وزیر داخلہ یہ فیصلہ کر لے کہ نہیں، لوگوں کو نظر آئے، جائیں ان سے ملے، بات کریں، معاملات طے کریں، کوشش کریں. تو اگر اتنی سیریس پوسٹ پہ فیاض صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ اگر کسی نے احتجاج کرنا ہے تو حکومت اتنے اقدامات کر کے اتنا ہمارے جو ٹیکس کے پیسے ہیں اس پہ لگاتی ہے، ویسٹ کرتی ہے، تو کرنے دیں ان کو. احتجاج کرنے آئے، احتجاج کریں، چلے جائیں. یہ اس کو ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں اس کی، اس طرح کے اقدامات کر کے. ان کو بتائیں کہ ہمارا ملک چل رہا ہے، ہمارے ملک کی سڑکیں کھلی ہیں، ہمارا یہ ملک شاد باغ ہے، آئیں میدان میں آئیں، کریں. کچھ کیا ہو جائے گا؟ وہی پاکستانی، ہم بھی سارے پاکستانی، حکومت بھی پاکستانی ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا. یہی خوف اور اندر کا خوف اور ایک نیتوں میں جو ہے نا فطور ہے، اس سے یہ باہر نہیں نکل رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں، جبکہ اس وقت دنیا بہت بڑے آگے جا رہی ہے. ٹھیک، بہت شکریہ. تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے آج کے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین، یہ ملک واقعی میں بہت خوبصورت ہے، اگر اس کی خوبصورتی کو اسی طرح سے خوبصورت رہنے دیا جائے. ہمارے سیاستدانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو اقتدار کے ایوانوں تک تو پہنچایا ہے، لیکن وہاں پہنچایا کس پرپس کے لیے؟ کیا وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ یہ بہت لمحہ فکری ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ اپنے ذاتی مسائل حل کر رہے ہیں، اپنے لیے قانون سازیاں کر رہے ہیں. ہم عام لوگ جو ووٹ دے کے ان کو پہنچاتے ہیں، کیا ہمارے لیے بھی کوئی قانون سازی ہوئی ہے؟ اس سب پہ بات کریں گے آنے والے دنوں میں، اور اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ ہر آنے والا دن پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں بہتر ہو. دیجیے گا اجازت، دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.